والسماء ذات البروج. الرحمن الرحیم. سامعہ خان لاؤنج میں زون بی کو خوش آمدید. زون بی کا پہلا ستارہ لیو یعنی کہ برج اسد کے جو لوگ ہیں اور جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا نام اردو میں میم سے، انگلش میں ایم سے اگر آپ کا نام شروع ہوتا ہو تو آپ بھی اس ستارے سے اپنی رہنمائی لے سکتے ہیں. اس ہفتے 9 اگست آنے والی ہے اور آپ کی دعاؤں کی سامعہ کو بہت ضرورت ہے. دعا کے بغیر اپنا تو گزارا نہیں ہے. وش لکھیں نہ لکھیں، کریں نہ کریں، دعا ضرور دیجیے گا کیونکہ میرا یہ بلیو ہے کہ برتھ ڈے سے آپ کا نیا دن شروع ہوتا ہے، نیا سال زندگی کا. اللہ اس سال ہی رحم کر دے، رحم ہی مانگ سکتے ہیں. جی تو اب باری آئی ستارہ لیو اور تاریخیں نوٹ کر لیجئے. 4 اگست سے ہم کہانی کو شروع کریں گے اور 13 اگست پہ ہم اسے اینڈ کریں گے. سب سے پہلی اچھی خبر ہے کہ ہمارے لیوز بھی جو ہیں وہ سیف زون میں ہیں، یعنی سیف ہیں رب کے حکم سے. اور جو ہے 4 اگست سے لے کے جیسے یہاں پہ سٹارٹ بھی اچھا ہوتا ہے، تھوڑا سا آپ کانفیڈنٹ ہمیں نظر آتے ہیں. ریلیشن شپ ایریا میں ستارے کی پوزیشن ٹھیک ہے، چاہے سوشل ریلیشنز ہیں، چاہے آپ کے جو ہے وہ کہتے ہیں نا کاروباری ریلیشنز ہیں، یا آپ کے جو بھی ایریاز ہیں بزنس ریلیشنز ہیں، ستارے کی جو پوزیشن ہے وہ آپ کی لیوز فیور میں سٹارٹ لیتی ہے. 7 اگست میں بھی 7 اور 8 اگست میں بھی ستارے کی پوزیشن آپ کو بہت اچھے سے سپورٹ کر رہی ہے. مالی معاملات میں ستارہ آپ کو سپورٹ کر سکتا ہے. تھوڑا اخراجات کی ریشو تو ضرور رہ سکتی ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ نے بھگت بھی لی ہوگی. اور جو ہے یہ 6 اگست کے بعد سے تھوڑا آپ کا کنٹرول مضبوط ہو جائے گا. لیکن اس وقت جو میرا خیال ہے اگر میرے لیوز خرچہ کر بھی رہے ہوں گے تو ذرا کنسٹرکٹیو خرچے آپ کے زیادہ ہوں گے. تو وہ جو ہے تھوڑا سا جو خرچے کی جو پوزیشن ہے وہ بھی یہاں پہ آپ کے لیے ذرا ہمیں زیادہ لگ رہی ہے. 9 اور 10 اگست میں جو ہے ستارہ بالکل ٹھیک ہے. اگر کہیں ٹریول کرنا ہے صدقہ دیجئے، بسم اللہ کیجئے، انشاءاللہ سفر وسیلہ ظفر رہے گا. 11 12 اور 13 اگست میں ویسے تو فیملی کے ساتھ اپنا ٹائم سپینڈ کریں، بہن بھائی ہوں، پیرنٹس ہوں، آپ کا گھر ہے، لیکن حسب توفیق کوئی تھوڑی سی چیز صدقہ کر دیجیے گا تاکہ ریلیشن کو کوئی بھی چیز جو ہے چاہے وہ تھوڑی سی کیوں نہ ہو، ناگواری یا کسی ایسی چیز سے آپ کو نہ گزرنا پڑے. تو یوں اگر میں کلیکٹیولی پڑھوں تو شکر ہے آپ سیف ہیں. اس کے بعد ہم آتے ہیں فائنینشیل ایریا میں. لیوز آپ نے بہت محتاط چلنا ہے. یہ تو آپ کو ہر ہفتے وارننگ مل رہی تھی کیونکہ وینس بھی فال چل رہی ہے، سیٹرن کی ریٹروگیشن سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہے، نیپچون از دیئر. مالی طور پہ کوئی میرے لیوز کو بے وقوف نہ بنائے، کوئی ٹریپ نہ لگائے، یا اخراجات پہ آپ کو ذرا تھوڑا مانیٹر کرنا پڑے گا. اپنے جو اخراجات ہیں اس کو آپ کو ذرا مانیٹر کیجیے تاکہ کسی قسم کا بھی جو ہے مالی تناؤ میرے لیے اس کو تنگ نہ کرے. تو یہاں پہ خانہ مال میں اور کوئی بڑی چیز خریدتے یا بیچتے وقت آپ نے جلد بازی نہیں دکھانی ہے. آپ نے سیف پلے کرنا ہے، جلد بازی کا کوئی مظاہرہ نہیں کرنا، کیونکہ وہاں پہ بھی جو ستارے کی جو پوزیشن ہمیں کہتی ہے کہ ذرا آپ کو کنٹرول ہی چلنا ہے. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. جو ستارے کی جو پوزیشن ہے یہاں پہ ایک ماشاءاللہ آپ کی کچھ اسٹرانگ ڈیزائرز پوری کرنے کی طرف ستارہ سپیڈ اپ ہو سکتا ہے. لیوز بچوں سے ریلیٹڈ معاملات میں آپ سرخرو اللہ کے فضل سے ہو سکتے ہیں. دوستیوں میں اللہ پاک آپ کو جو ہے نواز سکتے ہیں. کوئی سب سے مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ کوئی اسٹرانگ ڈیزائر بھی آپ کی پوری ہو سکتی ہے.
اچھے دوست زندگی میں انٹر ہو سکتے ہیں, نئے دوست بن سکتے ہیں. تو جو ہے یہاں پہ ستارے کی جو پوزیشن ہے وہ خاصی آپ کے لیے اسٹرانگ ہے. تو ایک طرح سے یہ میں کہہ سکتی ہوں کہ اللہ کرے لیوز کہ یہ والا سال جو آپ کا سٹارٹ ہو رہا ہے اس میں آپ کے لیے اللہ پاک بہت آسانیاں کریں. مالی معاملات میں آپ نے محتاط رہنا ہے. اور جو آخری میری وارننگ ہے, جو ہمارے لیوز اسٹوڈنٹس ہیں, پلیز اگر آپ کے پاس ٹائم کیونکہ آپشن نہیں ہوتی ہے, بہت محنت کرنی ہے آپ نے. لیگل معاملات میں اللہ تعالیٰ آپ کو نہ ڈالیں, اس میں بھی آپ نے اپنے لیے جو ہے پیش بندی کر کے چلنا ہے کہ اللہ آپ کو لیگل میٹرز کے اندر بھی نہ ڈالیں. دوسری جو آپ نے اپنی احتیاط کرنی ہے, رشتہ داریاں, خاندانی رشتہ داریاں, بہن بھائی, ان میں بھی آپ نے محتاط رہنا ہے. اگر آپ نہیں چاہتے کہ رشتہ داریوں میں بگاڑ پیدا ہو تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ رشتوں کو ذرا سمجھ کے چلنا ہے اور ان کو ذرا آپ نے بہت ہی وائزلی پلے کرنا ہے تاکہ رشتوں میں کوئی تناؤ یا دباؤ آپ کو کسی بھی پریشانی میں نہ ڈالے. لیگل میٹر سے اوائڈ کرنا ہے. اور کوئی بھی ویزا پیپرز اگر ہیں, کوئی امپورٹنٹ ویزا اپلائی کرنا ہے, کوئی امیگریشن اپلائی کرنا ہے تو بہت اچھا کنسلٹنٹ ہائر کرنا ہے, ورنہ صبر کیجیے. ابھی تھوڑا ہی صبر رہ گیا اب آپ لوگوں کا. اور اگر کہیں بیرون ملک یا اندرون ملک ہجرت کا سپنا ہے, اس میں بھی تھوڑا ٹائم جو ہے وہ ابھی آپ کے لیے ذرا امتحان والا ہے. اگر تو اللہ نے کروا دی اس وقت میں تو آپ کو پھر ذرا مشقت کرنی ہے وہاں سروائیول کے لیے. اور اگر نہیں ہوتی تو اس میں آپ نے پریشان نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اگر اس وقت میں کوئی ہجرت کی پیش بندی نہیں ہوتی جو ہے کہ آپ انٹرنیشنل مائیگریٹ کریں یا نیشنل لیول پہ کوئی ڈومیسٹک لیول پہ کریں, یعنی ایک شہر سے دوسرے شہر جائیں, اور جو ہے اگر نہیں اللہ کی مدد مل رہی ہے تو سمجھے آسمان پہ جو ہے ستارے کا موڈ ابھی آپ کو فیور نہیں کر رہا ہے. سب سے پہلے لیوز کو ہیپی برتھ ڈے, آپ کے بہت بہت سالگرہ مبارک. جتنے بھی دوستوں کی سالگرہ ہے تمام لیوز کو, اور خاص طور پہ 4 سے 11 تک کے جو لیوز ہیں ان سب کو بہت بہت سالگرہ مبارک. اور یہ دعا کہ آپ کے لیے یہ سال جو ہے یہ خیر و عافیت سے اور خوشیوں سے بھرا ہوا آپ کو میسر ہو. اس کے بعد پھر آپ کا اس ہفتے نیا چاند ہے. نیا چاند جو ہے اس ہفتے آپ کے اپنے گھر میں طلوع ہوگا. اس کی پیدائش جو ہے وہ برج آپ کے برج میں ہوگی. سو یہ وہ ٹائم ہوتا ہے, اس کے کچھ ریچولز ہوتے ہیں, نیو مون کے کچھ ریچولز ہوتے ہیں. اور اس میں ہوتا ہے کہ اگر آپ کی کوئی آپ گول رکھنا چاہتے ہیں, آپ کوئی حاجت رکھنا چاہتے ہیں, کوئی دعا ہے, کوئی وش ہے, تو اس کو آپ نئے چاند جب طلوع ہوتا ہے تو اس میں آپ اپنے وش کو اپنے رب کے سپرد کرتے ہیں اور اس کو اپنا گول بنا لیتے ہیں. 6 مہینے میں آپ کی وہ وش جو ہے وہ پورے ہونے کے بہت اسٹرانگ چانسز ہوتے ہیں. جب نیا چاند طلوع ہوگا ایکویریس میں تو پروبیبلٹی یہ ہے کہ آپ کی وہ وش اس ٹائم تک پوری ہو سکے گی. سو دس از ون آف دا ریچولز فار نیو مون. سو اس کو آپ دیکھ لیجیے گا. اس کے بعد آپ نے زیادہ تر لوگوں کی باتوں کا کریٹیسزم نہیں سننا. لوگ بہت زیادہ اعتراض آپ پر کریں گے, ایسے کیوں نہیں کیا, یہ ایسے کر لیں, یہ ایسے کر لیں. آپ کو بلا وجہ آپ کی ذات پر تنقید کی جائے گی, آپ نے اس کو نہیں سننا. آپ نے منی ٹرانزیکشنز کو بہت کیئرفل ہو کر کرنا ہے, کیونکہ پیسوں کے معاملوں میں گڑبڑ ہو سکتی ہے, غبن ہو سکتا ہے اور ایمبیزلمنٹ ہو سکتی ہے, بلوں میں گڑبڑ ہو سکتی ہے, ڈبل چارج آپ کو کیا جا سکتا ہے. سو ہر منی ٹرانزیکشن کے اوپر کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. اور خاص طور پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں میں پیسوں کو لے کر جھگڑے بھی ارد گرد آپ کو نظر آئے. سو آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے. اس کے بعد اگر آپ اس ہفتے اپنے فیملی کو ملتے ہیں, ڈسٹنٹ ریلیٹیوز کو ملتے ہیں, رشتہ داروں کو ملتے ہیں, تو وہ آپ کے لیے رشتہ داروں سے ملنا آپ کے لیے اچھا ثابت ہو سکتا ہے. اس میں ایک چیز یہ دکھائی دیتی ہے کہ آپ کا کوئی جیسے ہوتا ہے نا ذہن کے سے بوجھ اتر جائے گا. تو کوشش کیجیے گا اس ہفتے آپ اپنے رشتہ داروں سے جتنا مل سکیں اتنا آپ مل لیں. آپ کی اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کے لیے یکدم اچانک بہت بڑی خوشخبری آپ کے لیے آپ کے منتظر ہے اس ہفتے. آپ کی نیگیٹو انرجی میں لوگ جان بوجھ کر ڈیلیز کریں گے, کاموں میں تاخیر کریں گے اور کام آپ کے روکنے کی کوشش کریں گے جان بوجھ کے بلا وجہ. ریڈ ٹیپ کا آپ کو شکار کریں گے.
लव वाइब बहुत ज़बरदस्त है। लव वाइब में ऐसे लगता है कि जैसे कोई पुराना, कोई नया, कोई नई शम्मा, कोई नया सितारा आपकी ज़िंदगी में तलू होता नज़र आता है। फाइनेंसेस और एजुकेशन में प्लानिंग पर फोकस कीजिए। आप प्लान नहीं कर रहे हैं, प्लान उस तरह नहीं कर रहे जिस तरह आपको करना चाहिए। अपना प्लान उस तरह करने की कोशिश कीजिए। रियलिस्टिक अपने ड्रीम्स और गोल्स रखिए। आपका लकी नंबर 10 है, 1 and 0। 1 and 0 इज़ अ वेरी गुड नंबर। ये कहता है कि अगर आप किसी मुश्किल वक्त में हैं तो आप उस मुश्किल वक्त से खुद ब खुद निकल आएंगे। कुदरत की तरफ से, तकदीर की तरफ से, हालात की तरफ से 10 जो है ये एक साइकिल को कंप्लीट करता है और आप मूव ऑन करते हैं। 10 इज अ नंबर ऑफ मूविंग ऑन। आपका जो लकी स्टोन है वो एक्वा मरीन है। एक्वा मरीन जिसे हम गहरे समुद्रों का, जल परियों का पत्थर कहते हैं। दिस एक्वा मरीन इज लकी फॉर यू। इसका थंबल मिल जाता है। ये थोड़ा सा महंगा पत्थर है, इसका थंबल मगर आसानी से मिल जाता है। वो अगर आप अपने पास रखें, खासतौर पे अगले 4 हफ्ते जब सेकेंड हाउस, क्योंकि मरकरी ने जो आपके घर में वापस आ जाना है रेट्रोग्रेशन में, तो 28 तारीख तक आपको एक एक्वा मरीन बहुत ज़रूरी चाहिए। आपका लकी स्टोन है गोल्डन हार्ट। गोल्डन कलर का दिल वैसे भी आपका हार्ट चाक्रा पे हुक्मरानी होती है हमारे लियो दोस्तों की। लियो जो बुर्ज है ये हार्ट चाक्रा को कंट्रोल कर, सो एक गोल्डन हार्ट वैसे भी आपके पास होना चाहिए। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है, एक बात याद रखें, गहरा से बांध लें कि दुनिया का खूबसूरत तरीन शख्स वो है जिसे मुश्किल में आवाज़ देना आसान हो। सो अगर आप किसी मुश्किल में हैं तो अपने करीब तरीन दोस्तों को मना लीजिए जो आपसे नाराज हैं। आपकी मुश्किलें खुद ब खुद आसान हो जाएंगी।